بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا تھا کہ ان کے ماتحت صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ہوا بھی آپ کے ماتحت فرما بردار تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے سخت کام لیتے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تو بعض جنات دریاؤں اور سمندروں میں غوطے لگا کر قیمتی جواہرات نکالتے۔ بعض جنات پانی بھرنے کے اتنے بڑے بڑے برتن بناتے کہ ان میں ایک تالاب جتنا پانی آ جاتا اور اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے کہ جو ہلانے سے نہ ہلتی تھیں۔ ممکن ہے کہ یہ دیگیں پتھروں ہی سے تراش کر پتھر ہی کے چولہوں پر بنائی جاتی ہوں۔ کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمات میں کوتاہی کرتے ان کو سزا کے طور پر قید کرتے تھے، اور جو جنات لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریا میں قید کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تو آپ کے لشکر میں انسان، جن اور پرندے بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسرے سے کہا، جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ باتیں سن لیں اور مسکرائے اور اللہ کے حضور اس نعمت کا جو آپ کو عطا کی گئی تھی شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک ہدہد مہندس کا کام کرتا تھا۔ یہ بتاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو اس ہدہد سے دریافت کرتے پانی کہاں پر ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ اسی طرح ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش ہوئی تاکہ پانی کی تلاش کی جائے۔ اتفاق سے ہدہد موجود نہ تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں وہ کہیں چھپ گیا ہے یا واقع میں وہ حاضر ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو ٹھیک، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا، آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا کا عہد کر چکے ہیں۔ ہدہد نے کہا کہ بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیا الفاظ تھے؟ چنانچہ پرندوں نے بیان کیا تو خوش ہو کر کہنے لگا، پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں۔ میں سبا سے آ رہا ہوں۔ اس کی بادشاہ ایک عورت ہے، اس کے وزیر اور مشیر 312 ہیں اور ان میں سے ہر ایک شخص کے ماتحت 12,000 لوگ ہیں۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے، یہ صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہر قسم کی دنیاوی ضروریات اسے میسر ہیں۔ اس کا ایک سونے سے بنا ہوا تخت ہے جو قیمتی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے۔ وہ اس پر بیٹھتی ہے۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں مامور ہیں۔ اس کے محل میں 300 کمرے مشرق کی جانب اور 300 کمرے مغرب کی جانب ہیں۔ ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہر روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اس کے مقابل والے کمرے سے غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح شام اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تمام لوگ آفتاب پرست یعنی سورج کی عبادت کرتے ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ اس ملکہ کا نام بلقیس بنت شرامیل ہے۔ اس کا دادا پورے ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے والد نے ایک جن عورت سے شادی کی، اسی سے بلقیس پیدا ہوئی۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ ہدہد سے کہا کہ میرا یہ خط ملکہ بلقیس کو دے آ۔ چنانچہ ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ کے محل میں گیا اور اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، مخلص
और मती बनकर मेरे पास चले आओ। मलका बिल्किस ने खत पढ़कर अपने दरबार को सुनाया और कहा कि मुझे मशवरा दो। दरबारियों ने कहा कि मलका, हम लड़ाई के लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मलका ने खत मिलने का एक खुला मौजज़ा भी देख लिया था और ये भी मालूम कर लिया था कि हजरत सुलेमान के लश्कर के मुकाबले में मेरा लश्कर कोई हकीकत नहीं रखता। मलका ने फैसला किया कि मैं इनकी तरफ कुछ कीमती तोहफे भेजती हूँ ताकि इनका ज़ौक मालूम हो जाए। चुनाचे इसने हर किस्म के तोहफे रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, कीमती हीरे, जवाहरात, घोड़े और खूबसूरत बांदियां थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन तोहफों की तफसीलात इनके पहुंचने से पहले ही बता दी थी। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि दरबार से 30 मील के फासले पर सोने चांदी के फर्श बना दिए जाएं और रास्ते के दोनों तरफ अजीबो खलकत जानवरों को खड़ा कर दिया जाए। इसी तरह अपने महल के दाएं और बाएं जानिब 4-4 हजार सोने की कुर्सियां लगवाईं अपने वुज़रा और आलिम के लिए। मलका बिल्किस के कासिदों ने जब सोने चांदी के फर्श पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने लाए हुए तोहफों पर शर्माने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो अपने दोनों इतराफ में ऐसे दरिंदे और जानवर देखे जो पहले कभी ना देखे थे। फिर जिन्नात की सफ़ें देखी तो बेहद मुतासिर हुए। कासिद जब दरबार में पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खंदा पेशानी से पेश आए। आपने इनके तोहफे वापस फरमा दिए। कासिदों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने इसलिए पैगाम भिजवाया था कि वो मुशरिकाना काम छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। अगर वो माल की लालच देकर बचना चाहें तो जाकर इनको इत्तला दे दो कि जो लश्कर मैं लेकर मैदान में हाजिर होऊंगा जो तुम्हें नजर नहीं आ सकेंगे। कासिद दोबारा मलका बिल्किस के दरबार में हाजिर होकर तमाम किस्सा सुनाता है। वो समझ लेती हैं और कहती हैं कि वल्लाह ये सच्चे पैगंबर हैं और पैगंबर का मुकाबला करके कोई बच नहीं सकता। इसी वक्त कासिद दोबारा भेजा कि मैं अपनी कौम के सरदारों समेत हाजिर खिदमत पेश होती हूँ। चुनाचा मलका बिल्किस ने अपने सोने से बने हुए तख्त को अपने महल के खास हिस्से में रखवाया, जहाँ इसके अपने मुहाफिजों का भी गुजरना था। अपने एक नायब को इसकी हिफाजत पर मामूर किया और सफर पर रवाना हो गयी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका बिल्किस करीब पहुँच चुकी हैं तो आपने अपने दरबारियों से फरमाया, जिनमें जिन और इंसान भी मौजूद थे, कि ए अहले दरबार, कोई है तुम में से कि कबल इसके कि वो लोग मेरे पास आएं, बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आओ। ये सुनकर एक ताकतवर सरकश जिन जिसका नाम कोजिन था और एक बुलंद पहाड़ की जिसामत रखता था बोल उठा कि अगर आप हुक्म दें तो आपके दरबार को बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इससे भी पहले वो मेरे पास पहुंच जाए। एक शख्स जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया थे, इनके पास किताब का इल्म था। ये वलीउल्लाह थे और इसमें आज़म जानते थे। फरमाया, आप अपनी निगाह दौड़ाइए, जहाँ तक पहुँचे नजर कर लीजिए, अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैं इसे ला दूंगा। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन की तरफ देखा जहाँ इसका तख्त था। इधर ये आसिफ बिन बरखिया वजू करके दुआ में मशगूल हुए। उसी वक्त वो तख्त जमीन में से सामने निकल कर आ गया।